اب یہ تو ہو گیا کہ آپ نے کہاں انویسٹ کرنا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کہاں انویسٹ نہیں کرنا۔ آپ کہیں پہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ جو وہ لینڈ کلیم کر رہے ہیں وہ ان کے پاس اس کا پوزیشن ہے یا نہیں، ابھی تک انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کیا ہے، ان کے پاس LOP NOC موجود ہے یا نہیں، ان کا پورٹ فولیو چیک کریں کہ کیا انہوں نے اس سے پہلے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے یا نہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ اس کے اندر انویسٹ کریں۔ دیکھیں، یہ اصول تو واضح ہے کہ زمین کبھی نقصان نہیں دیتی، لیکن کوئی چیز بھی تو سالڈ ہونی چاہیے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیماری وبا کی طرح پھیلی ہے جس نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی بہت ڈیمیج کیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان پروجیکٹس کی جنہوں نے ہائی رینٹ آفر کر کے لوگوں کو جھانسا دیا اور اپنی طرف اٹریکٹ کیا، لوگوں کو اتنا ہائی رینٹ آفر کیا کہ وہ ان کے جھانسے میں آ بھی گئے اور بیوقوف بن بھی گئے۔ یعنی ایک شخص سڑک پہ کھڑا ایک پلاٹ آپ کو دکھاتا ہے جس کی بنیادیں بھی ابھی کھودنے نہیں ہوئی، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ بن رہا ہے 10 منزلہ 20 منزلہ اور اس کے فلاں فلور کے اوپر آپ کا اپارٹمنٹ ہوگا۔ آپ کو پہلے وہ انسٹالمنٹ پلان آفر کرتا ہے اور پھر ساتھ آپ کے آگے ایک دانہ ڈالتا ہے کہ اگر آپ یہ اماؤنٹ 1 کروڑ 1.5 کروڑ اماؤنٹ اگر ہمیں ابھی کیش میں دے دیں تو 3 4 5 سال جو بھی عرصہ ہے وہ ہمارا یہ پروجیکٹ بننے میں لگے گا، اس دوران آپ کو رینٹ ملتا رہے گا۔ اور وہ رینٹ آفر کرتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، جبکہ مارکیٹ میں اتنی ہی اماؤنٹ کا اگر آپ اپارٹمنٹ خرید لیں اور اس کو رینٹ آؤٹ کریں فوراً تو وہ 35 سے 40 ہزار دے دے گا، میکسیمم 50 ہزار دے دے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ 1.5 سے 2 لاکھ وہ کرایہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ ہائی رینٹ ہی وہ وجہ تھی جس کی لالچ میں آ کے لوگوں نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ ان پروجیکٹس والوں کی کاسٹ بھی بڑھتی گئی۔ obviously وہ اتنا ہائی رینٹ پے کر رہے ہیں جو کہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہے، جو بینکس کے ریٹرن سے زیادہ ہے، تو وہ اپنی کاسٹ کو کیسے مینیج کر سکتے تھے؟ اور ان کا ارادہ بھی نہیں تھا آپ کو ڈیلیور کرنے کا، آپ کو ریٹرن کرنے کا۔ تو ہوا وہی جو ان کیسز میں اکثر ہوتا ہے، بھاگ گئے۔